ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، صرف جہیز دیا جاتا ہے۔ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، ہر جگہ بہن کو، بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں، ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا۔ اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی، بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سارا بیٹے کا۔ ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں، سب بیٹے کا ہے، بچی کے لیے جہیز ہے بس۔ میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا، تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے؟ یوں سوال اٹھاتا نا، تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے۔ بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے۔ قرآن کی یاد میں پیش کرتا ہوں، قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم نے دو بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ میرے رب نے کہا جتنا دو بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔